ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات باخیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھروں میں رحمت و نور کی بارشیں برسائے، آپ حضرات کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کو میں نے ویڈیو 2 میں فرائض نماز یعنی 4 میں نے بیان کر چکا ہوں، اور یہ آج 5واں ہے جو جس کو کہتے ہیں سجدہ۔ فرائض نماز کا 5واں فرض ہے سجدہ کرنا۔ سلطان مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مجھے حکم ہوا ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹو۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 193 پر کہ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے۔ جمنے کی معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوا۔ فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 70 پر ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس جیسا کہ باغ کی ہریالی، روئی یا قالین، کارپیٹ وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ آج کل مساجد میں کارپیٹ وغیرہ بچھانے کا رواج پڑ گیا ہے۔ بعض حضرات جو ہے یا بعض جگہ تو کارپیٹ کے نیچے مزید فوم بھی بچھا دیتے ہیں۔ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ کمانی دار یعنی اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی ہے، لہذا نماز نہ ہوگی۔ کارپیٹ کے نقصانات آپ سماعت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کارپیٹ سے ایک تو سجدے میں دشواری ہوتی ہے، مزید صحیح معنوں میں اس کی صفائی نہیں ہو پاتی، لہذا دھول وغیرہ جمع ہوتی اور جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ سجدہ میں سانس کے ذریعے جراثیم، گرد و غبار وغیرہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کارپیٹ کا رواں یعنی پھیپھڑوں میں جا کر چپک جانے کی صورت میں معاذ اللہ عز و جل کینسر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرات بسا اوقات بچے کارپیٹ پر قے یا پیشاب وغیرہ کر ڈالتے، بلیاں گندگی کر دیتی ہیں، چوہے چھپکلیاں مینگنیاں کرتی ہیں۔ کارپیٹ ناپاک ہو جانے کی صورت میں عموماً پاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی۔ کاش کارپیٹ بچھانے کا رواج ہی ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ناپاک کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دی جائے تاکہ ٹپکنا، پانی کا ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر 2-4 بار دھو کر لٹکائے حتیٰ کہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے۔ جب ٹپکنا بند ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ اور اس جیسی جو بھی چیزیں ہیں ان میں پتلی نجاست
جذب ہو جاتی ہے یعنی کھینچ لیتی ہے۔ اس طریقے سے یعنی پاک کیجئے۔ اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ پہنے بہتے پانی میں مثلا دریا نہر میں یا اتنی دیر تک رکھ چھوڑے کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے ایک دن کے بچے ہو یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی بچی یا بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، پیشاب ہی ہے، چاہے وہ یعنی چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، پیشاب ہی ہوتا ہے۔ لہذا آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے، اپیل ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا بچہ ہے ان کا پیشاب پاک نہیں ہے تو کیا اسے آپ پی سکتے ہیں؟ حضرات محترم، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ایسی بات اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ اپنے دل سے ان باتوں کو نکال دیں۔ پیشاب ہوتا ہے، ناپاک ہی رہے گا۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا، یعنی یہ پانچواں ہو گیا۔ چھٹا یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ فرائض نماز کا پانچواں حصہ ہو گیا، یعنی سجدے کی بات میں آپ کو بتا چکا، اب آتا ہوں قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی التحیات یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے فرض ہے۔ فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا، چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لے۔ اور لاسٹ ہے 7واں، خروج بسنعی یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام یعنی بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور واجب الاعادہ کے مطلب ہے کہ دہرانا ہوگا، آپ کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا میں اب تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اس لیے اپنی نماز کو بہتر بنائیے، اور انشاءاللہ العزیز آپ فرائض نماز، شرائط نماز، واجبات نماز، یہ نماز کی سنتیں، یہ تمام چیزوں کو آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ اس لیے قیامت کے دن ہماری وہ نماز انشاءاللہ العزیز کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ سجدے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، میرے سامنے جھکا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کے بارگاہ میں سجدہ کریں اور رب کو راضی کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری عبادتیں بس اسی لیے ہوتی ہے کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے۔ بس جنت کیا ہے؟ رب مل گیا تو سب مل گیا۔ جنت تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے ہی بنایا ہے، لہذا ہم اللہ کو راضی کر لیں
رب راضی تو سب راضی۔ آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں، غریب کا کام بن جائے گا۔